بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو. یوٹیوب پر روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل پیش کرنے والا سب سے بہترین چینل اور اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسا انفارمیٹیو کنٹینٹ شیئر کیا جائے جو آپ کی زندگیاں آسان بنا سکیں. یعنی وہ تمام مسائل، وہ پرابلمز جو ہمیں روزمرہ زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کا حل قرآنی آیات، مسنون دعاؤں اور مجرب وظیفوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے. اور اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے. اس تعاون کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ابھی بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں تاکہ یہ تمام اپلوڈ ہونے والی بیش قیمت ویڈیوز جو ہیں آپ تک بلا تعطل، بلا تاخیر پہنچتی رہیں اور آپ کی اور آپ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیاں آسان ہوتی رہیں. خواتین و حضرات، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے. انتہائی اہم اس لیے کہ ہمیں بے شمار پیغامات کمنٹ سیکشن کے ذریعے موصول ہوئے جس میں لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ تنگ دست ہیں، یعنی مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی دعا یا کوئی قرآنی آیت شیئر کر دیں جس سے ان کی مشکلات آسان ہوں. دوستو، یوں تو بے شمار وظیفے اور دعائیں ہیں جو انسانی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، یعنی غربت کے خاتمے کے لیے ہیں، مگر ہم نے ایک ایسے وظیفے کو چنا ہے کہ جو آزمودہ بھی ہے اور نہایت آسان بھی ہے اور فوری اثر لانے والا ہے. اس پورے عمل پہ آپ کا جو خرچ ہوگا وہ چند منٹ ہیں آپ کی زندگی کے، جو آپ کو اس عمل کے لیے لگانے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیے گا کہ یہ معجزہ رونما ہوگا کہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور بارش کی طرح دولت آپ پر برسے گی. مگر خواتین و حضرات، ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے کہ ہر انسان کے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے مختلف روپ یوں بیان کیے گئے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان، مال اور اولاد کے فتنے سے. آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سٹیج یہ بیان کی کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، یعنی تم پر غربت طاری کریں گے، غربت بھیجیں گے، اور پھر دیکھیں گے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا رہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کتنا جڑا رہتے ہو اور اس کی ناشکری تو نہیں کرتے. پھر اس کی دوسری صورت بیان یہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ہم تمہیں مال کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی تنگی کے بعد جب کشائش آئے گی تو کیا یہ تو نہیں کہ یہ شخص اپنی آسانی میں، یعنی جب فراخی آئی اس کے اوپر، یہ اللہ کو بھول گیا اور صرف مصیبت کے وقت اس نے یاد رکھا. تو چنانچہ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی صورت آپ پر بھیجیں اس کو ایک امتحان کی شکل میں قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، کیونکہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تیرا بھیجا گیا امتحان جو ہے اس میں سے گزر سکیں، اور صرف تیری مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم سرخرو ہوں. دوستو، کوئی بھی جائز خواہش دل میں رکھنا ہرگز کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اسی طرح دولت کی آرزو پالنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ آپ پر رزق کے، دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فراوانی آپ پر عطا ہوتی ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو جہاں ایک طرف وہ تمام جہانوں کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ایک نہایت سادہ اور کم وسائل والی زندگی گزارتے تھے، اسی وقت وہیں پر عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی جیسے مالدار صحابہ بھی تھے جن پر اللہ کا خاص کرم بھی تھا، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کی یعنی دوسرے صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ غربت یا مالداری دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی حالتیں ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہی شکر کا دامن ہمیں ضرور تھامے رکھنا چاہیے۔ دوستو، دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخی نہ بنائے بلکہ غنی بنائے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ غنی کا درجہ سخی سے بلند ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جس کو مال کے جانے کا دکھ نہ ہو، اور غنی وہ ہے جس کو مال آنے کی خوشی نہ ہو، یعنی اس کے قلبی حالت میں کوئی بدلاؤ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو غنا کی حالت میں ہمیشہ رکھے، یعنی غنی کر دے ہمیں دلی طور پر۔ اب آپ کے ساتھ وہ چھوٹا سا مگر نہایت کارگر اور آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر بحضور سرور کائنات ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اس وظیفے میں، اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 7 جو کے دانے لیں، یعنی یہ جو غذائی اجناس ہیں جیسے گندم ہے، چاول ہے، اسی طرح جو بھی ہے، آپ 7 جو کے دانے لیں گے اور اس پر ہر دانے پر 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اسماء الحسنہ میں سے بڑا ہی بابرکت یہ اسم یا رازقو ہے، یعنی 7 جو کے دانے لیں اور ہر دانے پر 70 مرتبہ یا رازقو پڑھیں، اور پھر ان دانوں کو اپنے والیٹ میں، اپنے بیگ میں یا اپنے پرس میں جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں اس میں رکھ لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ پر رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ کے وہم و گمان سے باہر ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کا ہماری محدود سوچ احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس اسماء الحسنہ کی برکت سے اور درود ابراہیمی پڑھنے سے جو رسول اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، آپ پر کیسا معجزہ رونما ہوگا۔ دوستو، اس عمل کے علاوہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ جب بھی سوئیں تو ایک تو باوضو ہو کر سوئیں، اور یا رازقو کا ورد اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، یعنی آپ اللہ کو اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام سے مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ اور دوستو، مخاطب جب آپ یوں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو وہ پلٹ کر وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی ہے جو ہے
کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی خوبصورت اپروچ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس بات پہ خوش ہو کر ہمیں مزید عطا کرے گا۔ میرا خیال ہے اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ یہ صرف ہمیں ہمارا طرز عمل اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ محدود وسائل میں بھی آپ کو تنگی کی شکایت نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی اکرم اور ہادی مرشد حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتدال اختیار کرو، یعنی میانہ روی اختیار کرو۔ آپ اس اصول کو زندگی کے کسی بھی پہلو پر اپلائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ فلاح آپ کا مقدر رہے گی۔ آپ روزمرہ اخراجات پہ یہ اصول لاگو کریں، میانہ روی اختیار کریں، اور یہ جو آج کل اندھا دھن تقلید کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کہ فلاں کو دیکھ کر ہم بھی یہ چیز لے آئیں، ہم بھی یہ عمل کر لیں، اس چیز سے پرہیز کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں آپ پر برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تنگ دستی کو مالداری میں بدل دے، اور مالداری کی صورت میں ہم سب کو اپنے آگے جھکا کر رکھے اور اپنا شکر گزار رکھے۔ دوستو، انشاءاللہ بہت جلد کوئی نہایت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔